ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینے کا وقت آیا تو صحابہ کہنے لگے کہ ہمیں علم نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حبیب کو کس طرح غسل دیں، کیا جس طرح ہم دوسری میتوں کو کپڑے اتار کر غسل دیتے ہیں اس طرح کریں، یا حضور کو کپڑوں سمیت غسل دیا جائے۔ یہ مسئلہ زیر بحث تھا کہ اللہ رب العزت نے سب لوگوں پر نیند مسلط فرما دی، سب اونگنے لگے، ان کی ٹھوڑیاں ان کے سینوں کو ٹکرانے لگیں۔ اس وقت انہوں نے حجرہ مبارکہ کے ایک کونے سے کسی کو کچھ کہتے ہوئے سنا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کون آدمی بول رہا ہے۔ کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں خبردار، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دو۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دیا گیا۔ امام ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینے کی سعادت سیدنا علی المرتضیٰ، اسامہ بن زید، فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم کو حاصل ہوئی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اپنے آقا کو غسل بھی دے رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ زندگی میں بھی طیب و پاکیزہ اور طاہر، اور وصال کے بعد بھی طیب و پاکیزہ اور طاہر ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل کے لیے پانی غرس نامی کنویں سے لایا گیا جو قباء کے قریب تھا۔ اس پانی میں بیری کے پتے ملائے گئے تھے اور یہ سعد بن خیثمہ کی ملکیت تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اس کنویں کا پانی نوش فرمایا کرتے اور فرمایا کرتے تھے کہ غرس کا کنواں بہترین کنواں ہے، یہ جنت کے چشموں میں سے بہترین چشمہ ہے، اس کا پانی نہایت پاکیزہ ہے۔ غسل مبارک دیتے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے صاحبزادگان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کروٹ دلاتے تھے، جبکہ زید بن حارثہ اور جناب شقران پانی ڈالنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کے کپڑوں پر ہاتھ پھیرتے اور دھوتے۔ الخصائص الکبریٰ کے مطابق جب قبر انور کھودنے کا وقت آیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے دو آدمیوں کو بلایا اور کہا کہ تم میں سے ایک حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر لائے اور دوسرا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر لائے۔ وہ دو آدمی انہیں بلانے کے لیے گئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی کہ اے اللہ، تو ان دونوں میں سے جسے اپنے رسول کے لیے پسند کرتا ہے اسی کو بھیج دے۔ تو حضرت ابو عبیدہ نہ مل سکے اور آدمی واپس آ گیا، البتہ حضرت ابو طلحہ کو دوسرا آدمی اپنے ساتھ لے کر آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لحد مبارک تیار کی گئی۔ ناظرین کرام، اب ایک اور مسئلہ درپیش آیا کہ صحابہ کرام کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کہاں بنائی جائے۔ لوگ اسی مسئلے پر غور و فکر کر رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر نبی اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے جہاں اس کی وفات ہوتی ہے۔ یہ ارشاد نبوی سننے کے بعد اس بارے میں تمام تشویش ختم ہو گئی۔ لوگوں نے بستر مبارک کو لپیٹا اور وہاں قبر کھود دی۔ امام جلال الدین سیوطی بحوالہ امام بہقی حضرت سالم بن عبید سے، جو کہ اصحاب صفہ میں سے تھے، روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد وہاں آئے۔ جب وہ باہر آئے تو ان سے پوچھا گیا، بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں ہو گئی ہے۔ پوچھا گیا کہ وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
کس طرح صلات پیش کریں، درود کس طرح پڑھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جماعت در جماعت ہو کر جاؤ۔ پھر لوگوں نے پوچھا کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرح دفن کیے جائیں گے؟ فرمایا ہاں۔ لوگوں نے پوچھا کہ کس جگہ؟ کہا جس جگہ اللہ نے آپ کی روح قبض فرمائی، کیونکہ آپ کی روح قبض نہیں کی گئی مگر اس مکان میں جو طیب ہے، طاہر ہے، پاکیزہ ہے۔ ناظرین کرام،